اسلام کی تبلیغ کی افادیت یا اس کو مؤثر بنانے کی خاطر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی میں اور آپ کے کریکٹر ضرورت پیدا کرو. مزہ آئی ہے. اب دین کی تبلیغ کس نے کرنی ہے؟ مولوی نے یا پروفیسر نے کرنی ہے، خاتون ہو یا میل ہو یا فیمیل ہو، اس نے کرنی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود وہ آوارگی کرتا پھرے اور اس کا نام کے زمانے کی بدماشیاں بھی کرتا پھرے اور دین کا مبلغ بھی بنا رہے. نہیں سر، نہیں. مبلغ کی زبان، مبلغ کا کریکٹر، مبلغ کی تبلیغی حکمت عملی اتنی مؤثر ہونی چاہیے کہ تبلیغ کے نتیجے میں قدرت جو نتائج پیدا کرنا چاہتی ہے وہ نتائج بھی پیدا ہوں. اگر وہ نتائج پیدا نہیں ہوتے اور اس نتائج کے پیدا نہ ہونے میں ایک پروفیسر کی یا مولوی کی زبان کو دخل ہے، اس کا کریکٹر کو دخل ہے، تو ایسا شخص قیامت کے روز جہنم میں جائے گا. چنانچہ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا. فتندلق اقطاب بطنہ فیدور بہا کما یدور الرحا بمحال وفی الرحا، کہ اس کا پیٹ کٹ جائے گا، اس کی انتڑیاں باہر ہوں گی، جہنم میں بھاگتے پھرے گا. لوگ کہیں گے تو بڑا عالم آدمی تھا، تو بڑی تبلیغ کیا کرتا تھا، تجھے کیا ہوا؟ وہ کہے گا جی میں تو دو لوگوں کو تبلیغ کرتا تھا، میں خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو دین کی تبلیغ کے لیے اب آج کل ہر کوئی مبلغ تو بنتا ہے، لیکن بات یہ ہے مبلغ بننے کے لیے ضروری ہے کہ دین کی مبلغ بننے کا جو معیار محمد رسول اللہ نے قائم کیا ہے، جو صحابہ نے قائم کیا ہے، جو ہمارے علماء نے قائم کیا ہے، وہ ہم بھی قائم کریں. اگر ہم قائم نہیں کرتے تو ہماری تبلیغ بے اثر ہوگی، اور اس بے اثر تبلیغ کا نتیجہ ہماری قیامت کو جہنم کی شکل میں ہمارے لیے پیدا ہوگا. اور وہ طریقہ کار کیا ہے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ طریقہ. اب جب ہم اپنے جناب کی زندگی کو دیکھتے ہیں، اپنے علماء کی زندگی کو دیکھتے ہیں، تو علماء کی زندگیوں میں ایک تو ہوتا تھا تعلق باللہ، کہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت، خوب عبادت، دن کو بھی رات کو بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سوج جاتے تھے. جی اس طرح مبلغ کو عبادت بڑی کرنی چاہیے. نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں کانا خلقہ القرآن، قرآن کریم ان کا اخلاق تھا. ایک مبلغ کا کریکٹر جو ہوتا ہے وہ قرآن ہونا چاہیے. آپ اخلاق سے مراد آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا طرز عمل، آپ کی زبان کی مٹھاس، یہ عین نبوت کی طرز پر ہونی چاہیے. دو باتیں. تیسری بات، جو چیز انسانی تبلیغ کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کے معاشی مفادات. اس کے لیے فرما دیا کہ معاشی مفادات کو قربان کرو، اس کی جگہ فرمایا استغناء. استغناء یعنی دنیا سے ایک ڈسٹینس رکھو، ٹھیک ہے نا جی. دنیا طالبی میں پیچھے نہیں جانا، ٹھیک ہے نا. 2 وقت کی روٹی دے گا، نہیں دے گا تو نہ صحیح. یہ کام اس نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے کہ روٹی میں نے دینی ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو یہ استغناء یعنی اپنا لوگوں کے ساتھ ڈسٹینس، لوگوں سے معاشی مفادات کا کبھی بھی توقع مت رکھو، ٹھیک ہے نا جی. اس کو زہد بھی کہتے ہیں. زہد سے مراد ہے کہ بقدر کفاف تم اس کام کو دنیا حاصل کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں. عیسائیوں میں، ہندو میں بھی ایسے، بلکہ یہودیوں میں بھی ایسے علماء ہوئے ہیں کہ وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے تھے اور اللہ خیر صلی اللہ اپنا اس پر وہ گزارا کرتے تھے. تو علماء کے لیے یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ وہ دنیا طلبی کی بجائے، دولت جوڑنے کی بجائے بقدر کفاف یعنی جس سے پیٹ کی روٹی پوری ہو جائے اس حد تک رہیں اور دین کے کام کو ترجیح دیں. اسی یہ وجہ ہے کہ ہمارے علماء جو ہوتے تھے بعض میں وہ اپنا اپنے دنیا دار لوگوں سے دور رہتے تھے. وہ آج میں سنا رہا تھا جلال الدین خلجی کے زمانے میں، خلجی حکمران تھا ہندوستان کا، اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے سید ولی، ان کا نام تھا ہندوستان میں. تو اس نے بادشاہ نے پیغام بھیجا جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا جی میں بادشاہوں کے پاس نہیں جایا کرتا. بادشاہ نے کہا جی میں ملنے کے لیے آ رہا ہوں. فرمایا کہ تم آ جاؤ گے تو میں نکل جاؤں گا اپنے گھر سے، دوسری جگہ چلا جاؤں گا. چنانچہ بادشاہ ملنے کے لیے آئے تو وہ گھر چھوڑ کر کہیں چلے گئے. تو بادشاہ جب آیا تو اس نے دیکھا، وہ تو پریشان ہو گیا بادشاہ سلامت. مطلب صاحب ان کے لنگر میں 2000 من آٹا روز پکتا تھا اور 500 من گوشت. بادشاہ تو پریشان ہو گیا کہ بھی اتنا لنگر چلتا ہے، کہاں سے آتا ہے یہ شخص تو میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے. ان کو قتل کروا دیا بادشاہ. مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ ہمارے علماء جو دین کا کام کرتے تھے
کبھی بھی دولت ان کا مطمع نظر ہوتی ہی نہیں تھی۔ دولت پھر ایک ہے حلال کی حرام کی، حلال کی وہ بھی بقدر ضرورت بس، جیسے اس سے زیادہ نہیں وہ، بلکہ یہودیوں میں ایک کریکٹر ہے بڑا زبردست کریکٹر ہے، یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ہلال، عالم ہوتے تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ ہفتے میں 3 دن مزدوری کرتے تھے اور 3 دن وہ بیٹھ کر طلباء کو پڑھاتے تھے، ٹھیک ہے جی، اور جب پیسے ختم ہو جاتے پھر مزدوری کے چل پڑتے تھے، یہ کریکٹر تھا۔ یہی چیز ہمارے ہاں بھی، ہمارے علماء کے ہاں بھی یہی چیز تھی کہ علماء دنیا داروں سے ملنا ویسے ہی ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ اپنا دنیا دار، اور پھر اس میں خاص طور پر تبلیغ کرنے والے سنت کی پیروی کو میں کل میاں مسعود صاحب آئے ہوئے تھے تو میں تھا، تو کل میاں صاحب بیان فرما رہے تھے کہ ہمارے دادا حضور جو تھے حضرت میاں غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ نہیں کرتے، چنانچہ ایک شخص نے جوتا پہنا تو پہلے بایاں پاؤں پہن لیا، بڑے ناراض ہوئے، فرمانے لگے تو نے سنت کی خلاف ورزی کی ہے، ٹھیک ہے نہیں، تو سنتوں کی